اور 31ویں نمبر پر آتا ہے ہم نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے۔ یہ اہم چیز ہے کیونکہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح آگے پھر جو یہ دن چل رہے ہیں اس میں ہر معاملات میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ مسجد میں دیکھیں تو افراتفری ہوتی ہے، مسجد میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسانوں سے سخت کلامی گفتگو ہو جاتی ہے، تو اس سے ہم نے خاص خیال کرنا ہے، ہم نے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح گھر میں جائیں گے تو پھر گھر کے معاملات تھوڑے الگ ہیں، بچوں کی فرمائشیں الگ ہیں، یہ ساری چیزیں کیونکہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر گھر کے افراد اپنی اپنی چیزوں کو یعنی کہ فرمائش کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس معاملات میں بھی ہم نے خاص خیال کرنا ہے کہ گھر میں بھی ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے تو جو چیز بچے مانگتے ہیں اگر وہ ان کے لیے صحیح ہے تو ان کو لے کر دے دیں، اگر وہ چیز ایسی مانگتے ہیں، کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ بالکل ہرگز بچوں کو وہ چیز نہ لے کر دیں۔ اسی طرح پھر آپ بازاروں میں جائیں گے ان دنوں میں تو وہاں پر بھی خرید ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو 31واں نمبر ہے، 31ویں نمبر پر ہمیں اس چیز کا سبق دیا گیا ہے، ہم نے تمام معاملات میں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، کیونکہ انسان جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اور شیطان اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو اب باندھا ہوا ہے، قید میں ہے، جکڑا ہوا ہے، لیکن آپ یعنی کہ یہ نہ کہیں جی مجھ پر یعنی کہ ایسے خیالات آ گئے، غصہ آ گیا، میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا۔ لڑائی یعنی کہ بالکل مناسب، نہ رمضان میں نہ آپ کسی سے لڑائی کریں، نہ باقی مہینوں میں کسی سے لڑائی کر رہے ہیں، اس لیے لڑائی کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ اے میرے محبوب شب قدر کی رات فلاں رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی سے جلدی کے ساتھ اٹھے کہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بابرکت رات ہمیں رمضان کے آخری عشر میں عطا کی ہے، شب قدر کی رات، وہ فلاں رات بنتی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے یعنی کہ اب باہر یعنی کہ نکل رہے تھے مسجد سے، تو سامنے دیکھا تو مسجد کے دروازے پر دو یعنی کہ صحابہ کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، تو یہ ان کے جھگڑے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شب قدر کی رات ذہن سے نکال دیا گیا۔ تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، دیکھ لڑائی جھگڑا حالانکہ وہ کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا یعنی کہ برا کام ہے، دیکھنے والا بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر جیسی بابرکت رات کو بھلا دیا گیا۔ اب اس پر حکم دیا گیا ہے، اس شب قدر کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کریں، تو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ضرور ہوگی جو شب قدر کی ہوگی۔ اسی طرح لڑائی بہت بڑا نقصان ہے، انسان لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے تو بڑے بڑے پریشانیوں سے گزرتا ہے، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو انسان پھر سب چیز بھول جاتا ہے۔ جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں بھی جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کو بھی بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے غصہ بالکل یعنی کہ غصے سے دور رہنا چاہیے۔ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، اگر آپ یعنی کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو غصہ آ گیا ہے تو آپ جلدی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو جب آپ بیٹھ جائیں کہ آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا بھلا کسی کو کہہ رہے ہیں تو آپ چارپائی پر لیٹ جائیں، لیٹنے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پھر بھی ان عملوں سے آپ کا غصہ کم نہیں ہوتا تو پھر اگر آپ گھر میں لڑ رہے ہیں تو آپ گھر سے باہر چلے جائیں، اگر آپ کسی اور مقام پر جہاں بھی لڑ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اس لڑائی کو چھوڑ کر سائڈ پر چلے جائیں، اس پر آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے آپ بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے یعنی مصیبتوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو 31ویں نمبر پر آتا ہے ہر معاملات میں ہر انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، سخت کلامی پیش نہیں کرنی چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، میٹھی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہیں نا، ان تکلیفوں میں سے ایک
بال کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی اس امت، پوری امت پر وہ تکلیفیں نہیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود، اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود، اتنے امتحان آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اسی طرح کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہے، لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے، یہ جو دن چل رہے ہیں افراتفری کے دن ہیں اور ہر معاملات میں افراتفری ہو رہی ہے، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو، یعنی کہ مسجد کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، بازار کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے۔ اگر ہم لڑائی جھگڑے سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، تو پھر دیکھ لینا، ایک تو شیطان خوش ہو جائے گا، دوسرا پھر ہم بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ، صرف رمضان بھی نہیں، ہمیشہ جب ہماری زندگی ہے، کوشش کریں کہ ہم یعنی کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہاں اگر لڑنا ہے تو پھر دین کے لیے لڑیں، لڑنا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ناموس رسالت کے لیے لڑیں، جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو۔ دنیا کے معاملات میں کسی کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، لہٰذا اس سے ہم سب نے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا۔